بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ اسلام آباد ٹلفرڈ سے تقریباً 250 میل شمال کی جانب برطانیہ کی کاؤنٹی نارتھ لنکن شائر میں 17 جون سن 2023 بروز ہفتہ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے سکنتھورپ شہر کی پہلی پرپس بلڈ مسجد بیت السلام کا افتتاح فرمایا۔ نماز ظہر و عصر کی ادائیگی کے بعد افتتاحی تقریب میں مختلف سیاسی و سماجی شخصیات نے اظہار خیال کیا۔ بعد ازاں حضور انور ایدہ اللہ تعالی نے اپنے خطاب میں مسجد کی تعمیر، اسلام کی امن پسند تعلیم اور مسجد کے قیام کی غرض و غایت بیان کی۔ دعا کے بعد حضور انور نے شاملین کے ساتھ اذراء شفقت ظہرانہ تناول فرمایا۔ سکنتھورپ میں جماعت سن 1999 میں قائم ہوئی اور یہ جگہ دسمبر سن 2002 میں خریدی گئی تھی۔ مئی سن 2020 میں اس سے ملحق قطع زمین خریدا گیا۔ مکرم رفیق احمد حیات صاحب امیر جماعت احمدیہ برطانیہ نے 24 مارچ سن 2018 کو اس مسجد کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ مسجد کل 3 منزلوں پر مشتمل ہے۔ اس کا مسقف احاطہ 520 مربع میٹر ہے۔ گراؤنڈ فلور پر مسجد کا مردانہ ہال ہے جہاں پر 150 افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش ہے۔ مسجد کی تعمیر پر کل خرچ 9,20,000 پاؤنڈز ہوا ہے۔ واضح رہے کہ حضور انور 7ویں مرتبہ اس جماعت میں تشریف لائے ہیں۔ مقامی احمدی مرد و زن و بچے اس حوالہ سے نہایت پرجوش تھے۔ سعودی عرب میں ذوالحجہ کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عرفہ یعنی یوم الحج 27 جون کو ہوگا اور سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 28 جون کو منائی جائے گی۔ یونان میں کشتی ڈوبنے کے افسوسناک واقعہ میں سب سے بڑی تعداد پاکستانیوں کی ہے۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 400 پاکستانی موجود تھے۔ بچ جانے والے مسافر نے بتایا کہ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس میں موجود 6 لوگ مر چکے تھے۔ ڈوبنے سے 3 روز پہلے ہی انجن فیل ہو گیا تھا۔ بچ جانے والوں میں کوئی بھی خاتون یا بچہ شامل نہیں ہے۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ کشتی میں 100 سے زیادہ بچے موجود ہونے کا بتایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ یونان کے ساحلی علاقے میں بدھ کو کشتی ڈوبنے کا حادثہ پیش آیا تھا۔ کشتی ڈوبنے سے اب تک 78 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات موصول ہوئیں جبکہ 104 کو بچا لیا گیا تھا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان پر 19 جون کو یونان کے قریب کشتی کے حادثے میں پاکستانیوں اور دیگر افراد کے جاں بحق ہونے پر یوم سوگ منایا گیا۔ یوم سوگ کے موقع پر کراچی ایئرپورٹ سمیت ملک بھر کے ایئرپورٹس پر قومی پرچم سرنگوں کر دیے گئے اور جاں بحق افراد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے کی تحقیقات کے لیے 4 رکنی اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنا دی ہے۔ کمیٹی یونان میں کشتی ڈوبنے کے تمام حقائق جمع کرے گی، انسانی اسمگلنگ کے پہلو کی تحقیق ہوگی اور ذمہ داروں کا تعین کیا جائے گا۔ دوسری جانب وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے یونان میں کشتی ڈوبنے کے معاملے میں لاکھوں روپے کے عوض لوگوں کو بیرون ملک بھجوانے والے مرکزی کردار طلحہ شاہ زیب کو گرفتار کر لیا۔ ریسکیو کیے گئے افراد کے بیانات کے ذریعے 14 پاکستانی انسانی اسمگلرز کے نام سامنے آئے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے اپنے 2 روزہ دورہ چین میں اپنے چینی ہم منصب سے 5.5 گھنٹے کی طویل ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ چن گانگ نے اینٹنی بلنکن سے بیجنگ کے سرکاری گیسٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا ایک بیان میں کہنا ہے کہ بلنکن کی چینی وزیر خارجہ سے واضح، ٹھوس اور معیاری بات چیت ہوئی ہے۔ بلنکن نے مواصلات کے چینلز کھلے رکھنے پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ بین الاقوامی مسائل پر تعاون کے مواقع پر بھی گفتگو کی۔ پاکستانی سپریم کورٹ نے 15 جون تک زیر التوا مقدمات کی رپورٹ جاری کی ہے، جس کے مطابق سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کی تعداد 54,500 سے تجاوز کر گئی۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا سول پیٹیشنز کی تعداد 29,557 تک پہنچ گئی۔ زیر التوا سول اپیلوں کی تعداد 9,758 ہو گئی۔ فوجداری درخواستوں کی تعداد 8,915 ہے۔ سپریم کورٹ میں زیر التوا نظر ثانی درخواستوں کی تعداد 1,438 ہے۔ فوجداری اپیلوں کی تعداد 1,062 ہے جبکہ سپریم کورٹ میں زیر التوا آئینی درخواستیں 130 ہیں جبکہ 25 از خود نوٹس زیر التوا ہیں۔ بھارت میں ہیٹ ویو کے باعث تقریباً 96 افراد ہلاک ہو گئے۔
مرنے والوں میں 54 کا تعلق یو پی اور 42 کا ریاست بہار سے ہے۔ ہلاک ہونے والے افراد کی عمر 60 سال یا اس سے زائد بتائی جا رہی ہے۔ بہار کے 15 اضلاع شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ حکام نے دن کے اوقات میں 60 سال کی عمر کے افراد کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ افریقی ملک یوگنڈا میں شدت پسندوں کے اسکول پر حملے میں طلبہ سمیت ہلاک ہونے والوں کی تعداد 41 ہو گئی۔ کمپالا سے پولیس کے مطابق اسکول پر حملے میں 6 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پولیس کے مطابق 15 افراد لاپتہ جبکہ 6 افراد کو اغوا کر لیا گیا۔ اسکول حملے میں ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر طلبہ شامل ہیں۔ داعش کے شدت پسندوں نے جمعہ کی رات اسکول پر حملہ کیا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ 21 جون سن 2023، صفحہ 8۔